والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق الله مولانا العظيم. جنہیں درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اور اب کچھ حضرات اگر قریب آ جائیں، خصوصاً جو لائٹ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے چہرے نظر نہیں آ رہے، جو سننے کا ذوق رکھتے ہیں وہ اگر میرے سامنے تشریف لے آئیں تو مجھے کچھ سنانے میں آسانی ہوگی، ورنہ وقت پورا کر کے دعا کرا دوں گا۔ کچھ بولے میرے سمجھ آئے کو نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا کہ سننے کا ذوق جو رکھتے ہیں وہ میرے قریب آ جائیں تو میں کچھ سنانے کے قابل ہو جاؤں گا، ورنہ وقت ہی پورا ہوگا اور پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ بچے اگر خاموش ہو جائیں تو ان کی نوازش ہوگی۔ آپ لوگ مزید کتنی دیر بیٹھنا پسند فرمائیں گے؟ قاضی تیری بات سنیں گے ساری رات ساری رات تیری بات سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات۔ اللہ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ سے راضی رہے۔ آپ پہلے اسٹک پہ نہیں ہوتے تھے؟ اچھا، اللہ آپ کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے یاد ہے آپ کا سراپا۔ دھیان میری طرف رکھیے گا۔ میں ساری رات انہوں نے مجھے اجازت دے دی، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ساری رات ہی سما خراشی کا باعث بنوں۔ بس چند لمحے انشاءاللہ، زیادہ نہیں۔ اشتہار کی پیشانی پہ جو عنوان درج ہے وہ تو ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اسی عنوان اور موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ابتدا میں ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اسے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ میرے اللہ کا ایک بنایا ہوا اصول ہے کہ کسی بھی چیز یا ذات کی قیمت اس کی صفات سے ہوتی ہے۔ کوشش رکھیے کہ میری طرف دھیان۔ یہ ایک بوتل ہے پلاسٹک کی، اس کے اندر پانی ہے۔ اس کی آپ قیمت پوچھے تو وہ کہے گا 50 روپے ہے۔ اسی کے ساتھ اسی طرح کی ایک اور بوتل پلاسٹک کی پڑی ہے، اس میں شہد ہے۔
اس کی قیمت پوچھیں آپ، وہ کہے گا یہ 2000 روپے ہے۔ اب یہاں پر قیمت بدلی ہے اس کی صفات سے۔ دھیان میری طرف رکھو، کسی بھی ذات اور شخصیت کی صفات کی وجہ سے اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس وقت کچھ لوگ کہیں بازار میں بھی ہوں گے، کسی تماشے میں بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ یہاں پر جمع ہیں ذکر حسین سننے کے لیے۔ اب میں اپنے اگر نظریے کو، ایمان کو، اپنی فکر کو سامنے رکھوں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کی قیمت برابر ہے، میرا ایمان نہیں کہنے دیتا۔ میں پہلی بات آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں، جس محبت سے میں نے عرض کیا جملہ، اسی محبت سے اس سے آپ بھی محبت کیجئے گا۔ ایک آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آج کے دور میں دین اسلام سے وابستہ لوگ ایک ناچیز کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آپ کی قیمت وہ نہیں ہے جو بازار میں پھرنے والے کی ہے، تو ان کی قیمت کیا ہوگی جنہوں نے صحبت مصطفیٰ میں بیٹھ کے سیکھا، جو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جو حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میری نگاہوں میں آپ ہیں، آپ کی نگاہوں میں میں ہوں، ابو بکر کی نگاہوں میں حضور ہیں، حضور کی نگاہوں میں ابو بکر ہیں، صحابہ کی نگاہوں میں مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی نگاہوں میں صحابہ ہیں۔ اور ذرا دیکھیے تو صحیح، ذرا تصور میں یہ منظر لائیے تو صحیح۔ آج میں بڑا ابتدا میں اپنے ایک طرح سے ہٹ کر ایک گفتگو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ لائٹ جل رہی ہے نا، جل رہی ہے نا تائیں بھائی صحن میں، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ اس کو کہیں سے اس کی تار لگائی گئی ہے کسی بورڈ میں، وہاں سے بٹن آن کیا تو یہ روشن ہو گئی۔ اس پلاسٹک کے بورڈ میں یہ پاور ہے ہی نہیں کہ اسے روشن کر سکے، اس میں یہ پاور نہیں ہے جی کہ اسے روشن کر سکے۔ اس کے اندر سے ایک اور کیبل تار جا رہی ہے میٹر کی طرف، میٹر میں بھی یہ پاور نہیں ہے کہ اسے روشن کر سکے۔ جی میٹر سے پھر ایک تار جا رہی ہے پول میں، پول سے پھر ایک تار جا رہی ہے ٹرانسفارمر میں، ٹرانسفارمر سے پھر ایک تار جا رہی ہے گریڈ اسٹیشن میں، گریڈ اسٹیشن سے پھر ایک تار جا رہی ہے پلانٹ پر۔ یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ تک ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پلانٹ تک ہے۔ آج میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نوجوانوں کو، وہ خواہ کسی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی کو بھی سننے والے ہوں، میں سب کو دعوت فکر دیا کرتا ہوں، اور یہاں آپ کی وساطت سے بھی دے رہا ہوں۔ جتنے بھی نوجوان ہیں اسے سنتے ہیں، دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے، وہ دین جو رب نے اتارا، رب نے جو نازل فرمایا محبوب کے قلب اطہر پر، محبوب نے جو صحابہ کو سنایا، صحابہ نے جو آگے پہنچایا، جہاں جہاں وہ ہے، وہ ہمارا تعلق، وہ ہمارا علم، وہ ہماری معرفت، وہ ہماری پہچان، وہ ہمارے مدارس، وہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق صحابہ سے ہوتا ہوا گنبد خضرا تک ہے۔ میرا جملہ سمجھ آیا تو ذرا اس کے ساتھ محبت والا سلوک کرو تاکہ میں اگلی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے اور صحابہ نے پہنچایا، انہیں نکالو تو نہیں بچتا ہے دین۔ بے شک
اب دھیان سے طالب علم کی ایک بات سننا تاکہ میں بات آپ کے حوالے جلدی جلدی رکھوں. میری بات ویسے سمجھ آ رہی؟ آ جائے گی بھی اگلی بات بھی انشاءاللہ. وہ جو دین رب نے بھیجا، وہ جو دین رب نے بھیجا، اصل میں آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو جائے گی. میں شروع میں یہ عجیب مزاج تھا، اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ دیا. تو کوئی نہ سن رہا ہو تو مجھے خود سے بات بھول جائے گی کہ میں نے کیا سنا نہیں. دین میرے اللہ نے بھیجا، دین ہے ہی اللہ کا. بے شک. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا. کچھ لوگ خفا ہیں، میں یہ جملہ ہوا میں نہیں کہہ رہا، میں چونکہ زمانہ پھرتا ہوں، لوگوں کو پڑھتا ہوں. دنیا آپ کو یہ جملہ عجیب لگے گا، لیکن میں ایسے اشخاص پیش کر سکتا ہوں کسی آپ کے پاکٹ میں دبے ہوئے سوشل میڈیا سے ہی پیش کر سکتا ہوں کہ کچھ لوگ خفا ہیں رب سے، تو نے قرآن بھیجا کیوں؟ کچھ خفا ہیں جبریل سے، تو لایا کیوں؟ کچھ خفا ہیں مصطفیٰ سے، آپ نے سنایا کیوں؟ کچھ خفا ہیں صحابہ سے، آپ نے پہنچایا کیوں؟ ایک بندے کے دائیں بائیں ہونے سے بات ہوا کر دی نا آپ نے، نہ سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. میری بات ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ دو تین آ بھی جائیں، پھر چلے بھی جائیں، پھر آ بھی جائیں، شامل ہو جائیں. ای خیال استو محال استو جنوں، ایسا نہیں ہو سکے گا. رب سے کچھ خفا ہیں، تو نے قرآن بھیجا کیوں؟ جبریل سے خفا ہیں، پہنچایا کیوں؟ یہاں نہیں پہنچانا تھا، کہیں اور پہنچانا تھا. کچھ پھر مصطفیٰ سے خفا ہیں، آپ نے سنایا کیوں؟ کچھ صحابہ سے خفا ہیں، آپ نے آگے پھیلایا کیوں؟ صحابہ سے ڈبل خفا اس لیے ہیں، صحابہ نے پھیلایا بعد میں، پہلے بچایا. بے شک. پہلے اسے محفوظ کیا، پھر پھیلایا. میں اپنے اس جملے پر قرآن سے دلیل دینا جانتا ہوں اور دینے لگا ہوں. دین اللہ کا، اللہ نے دین دیا حضور کو. سمجھ کے بولنا، مجھے محض اس لیے نہ بولنا کہ میں 1 گھنٹہ آپ کی سما خراشی کرتا رہوں، نہیں، سمجھ کے بولنا. اللہ نے دین دیا حضور کو. بے شک. حضور اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ میں رکھتے ہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. آپ کھیت میں گئے، آپ نے بیج بویا، فصل پک گئی، آپ نے فصل کاٹی، لا کے گودام میں رکھ دی. اگلے دن پھر گئے، فصل کاٹی گودام میں. 10-15 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر گودام میں آ گئی. بولو نا گودام میں آ گئی. اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ جی بولو نا گودام سے. کہاں سے لے گا؟ گودام سے. رسول اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ میں رکھتے ہیں. اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ کے حوالے کرتے ہیں. جب سارا دین اللہ سے لے لیا، 23 سال ہو گئے، اللہ سے لے رہے ہیں، صحابہ کو دے رہے ہیں. یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری آیہ کریمہ کو نازل فرمایا. محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے محبوب دین میرا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے صحابہ کو دے دیا. میں اللہ اوپر کم کی موریں لگا کر تصدیق کر رہا ہوں، یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. جب
آپ نے غلہ سارا کھیت سے اٹھا کے گودام میں رکھ دیا، اب بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ رسول اللہ نے جب سارا دین اللہ سے لے کر صحابہ میں رکھ دیا تو اب امت دین کہاں سے لے گی؟ صحابہ سے. وہ انجینئر میاں کوئی انی اوکھی گل تے نہیں سی. واہ تو جو ہے میری طرف کو نہیں ہے، کوئی انی اوکھی گل تے نہیں سی جڑی تنوں سمجھ نہیں آئی. غلہ بیٹا وہیں سے لے گا، پڑوسیوں سے نہیں لے گا، شریکوں سے نہیں لے گا. جہاں ابے نے رکھا ہے، جہاں ابے نے رکھا ہے وہیں سے لے گا. امتی دین انہی سے لے گا جنہیں رسول اللہ نے دیا. اب یہاں پر میں ایک بڑا نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں، جو دھیان سے نہیں سنے گا اس نے صبح ڈھونڈنا ہے کوئی مفتی مل جائے، قاضی صاحب پہ فتویٰ لگواؤں. جو دھیان سے سن لے گا چلو کوئی دو جملے دعا کے میرے حوالے کر دے گا، میرے لیے کر دے گا. دین امت کے لیے آج نمونہ وہ ہے جو صحابہ نے کیا. بڑا جملہ عجیب بولنے لگا ہوں، میں نے پھر عرض کیا دھیان سے سنیے گا، ادھوری کسی نے بات سنی تو وہ نہیں سمجھ سکے گا. ایک کام رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اسے امت نے نہیں کر لیا. بے شک. ایک کام رسول اللہ نے کیا، جی صحابہ نے نہیں کیا، اسے امت نے نہیں کرنا. ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، امت نے کرنا ہے. بے شک. میں نے کہا جس نے آدھا سنا جملہ وہ فتویٰ صبح ڈھونڈے گا. پوری سن لی بات آپ نے پھر تو چلو ٹھیک ہے مزہ آ جائے گا. ایک کام رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا. اگر دین ہوتا تو صحابہ کرتے امت تک پہنچانے کے لیے. بے شک. یہ صرف رسول اللہ نے کیا تو یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے. یہ صرف رسول اللہ نے کیا تو یہ آپ کا معجزہ ہے. صرف رسول اللہ نے کیا یہ آپ کی خاصیت ہے. صرف رسول اللہ نے کیا یہ آپ کا خاصہ ہے. صحابہ نے نہیں کیا امت نہیں کرے گی. ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، امت کرے گی. اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو میں یہیں پہ بات کھڑی رہے گی، بات آگے نہ چل سکے گی. صحابہ، چلو میں یہاں پر ایک صرف جملہ عرض کرتا ہوں، پھر زیادہ اس پہ بحث نہیں کرتا. حضرت مولانا بھی تشریف فرما ہیں، مولانا قاری عابد صاحب اللہ رب العزت نے سلامت رکھے میرے اس جانب. مولانا طیب ظہور صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا عثمان صاحب تشریف فرما ہیں، اور حضرات ہیں مجمع میں بھی چہرے نظر آ رہے ہیں. دھیان سے جملہ ایک سنیے گا. مسجد میں بعض دفعہ نمازی آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں نا، اور خصوصاً دیہاتی علاقہ ہو، تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو ہر نماز میں حضرات تشریف لاتے ہیں نا، تو کبھی کبھی کوئی نہ کوئی بات ایک نمازی کر دیتا ہے. اور میں جوانوں کو کہوں گا کہ بوڑھوں کے پاس بھی بیٹھا کرو، بڑی مزے مزے کی باتیں ان سے بھی ملتی ہیں، ہو جاتی ہیں. مثلا ایک بندہ بیٹھا ہو اور وہ کہے یار وہ میں قربانی آ رہی ہے، میں جانور لے آیا ہوں، لیکن مجھے نا اس میں تھوڑا سا ایسے جھول محسوس ہوتا ہے، پتنی لگے گی یا نہیں لگے گی، وہ دانت صحیح پتنی پورے آئے ہیں یا نہیں آئے، کہیں کھیرا نہ ہو، پتنی لگے گا یا نہیں لگے گا. ایسے ایک نمازی سے بات کر رہا ہے. اچھا، ایک دو دنوں کے بعد عید آ گئی، اس نے جانور ذبح کیا، گوشت لے کے اس کے گھر آ گیا. یہ پوچھتا ہے وہ جو تو ششو پنج میں تھا، تزبزب میں تھا کہ پتنی لگے گا یا نہیں لگے گا، وہی ہے یا کوئی اور جانور کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں وہی کیا. وہ کیسے کر لیا؟ تو پریشان تھا. وہ کہتا ہے میں نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لگ جائے گا، میں نے ذبح کر دیا. اچھا میں یہاں پر اب کھڑا ہو گیا ہوں آپ کو بات آپ کے حوالے کرنے کے لیے. اور مجھے بتا میاں، تجھے کیسے پتا چلا جس سے تو نے بات پوچھی وہ مولوی تھا؟ جس سے تو نے بات پوچھی وہ
मौलवी था। वो आगे से जवाब देता है, जिस मदरसे में पढ़ा मैं उसे जानता हूँ, जहाँ उसकी दस्तार बंदी हुई मैं उस महफिल में मौजूद था, उसे सनद दी गई, मेरे सामने वो तकरीब हुई, फिर उसने तखस्सुस किया, मुफ्ती बना, मैं उस इदारे को भी जानता हूँ, फिर आज के उलमा ने उस पर एतमाद करते हुए विफाकुल मदारस ने उसे सनद जारी की, मैं उस सनद को भी जानता हूँ, मैं उस बोर्ड को भी जानता हूँ, इसलिए मैंने आंखें बंद करके एतमाद करके छुरी फेर दी कि कुर्बानी हो गई, और होना भी ऐसा ही चाहिए। आप लोगों ने उलमा से मसले पूछ रहे हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए एक बात अर्ज करने लगा हूं। कोई किसी मकतब फिक्र से आया हुआ है, मैं उसे समझाने के लिए एक बात अर्ज करने लगा हूं। आज तुझे मसला दरपेश हो जाए तो तू उस पर एतमाद करता है जिसे आज के बोर्ड ने सनद दी है, जिसे आज के बोर्ड ने अवार्ड से नवाजा है, तू उस पर एतमाद करता है जिसे आज के उलमा ने मौलवी लिखा है, मुफ्ती लिखा है, तू उस पर एतमाद करता है जिसे आज के उलमा ने सनद दी है। अरे मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें सनदे मेरे रब ने अता की, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें सनदें और अवार्ड मेरे रब ने अता किए हैं। ये जिस तकरीब में तू है और तेरे सामने वो सनद दी गई है, सुन, मेरे रब ने जब उन्हें सनदें दी हैं, मेरे अल्लाह ने सनदों को छुपाया नहीं, मेरे अल्लाह ने अपनी लारैब किताब में उनको सनदें बता दी हैं। मैं महबूब के यारों को इम्तिहान लेने के बाद ये सनदें अदा कर रहा हूँ, ये अवार्ड अदा कर रहा हूँ। अल्लाह वो कौन से अवार्ड हैं? अल्लाह फरमाते हैं, अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, वल्लज़ीना मअहु सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा। नारे तकबीर, शाने सहाबा। चलो मैं जल्दी जल्दी बात को समेटूं। ये सहाबा की जो बात मैं कर रहा हूँ, इन्हें हमने मियाँ नहीं चुना, रब ने चुना है। बोलिए यार, बोलिए, खुश हो, रब ने चुना है। खुश हो के बोलो, खुश हो। वो शबाज शरीफ को चुनने वालों, जरा इस बात को खुश हो के बोलो, सहाबा को किसने चुना? परेशान हो गए हो? सहाबा को किसने चुना? अल्लाह ने। महबूब के यारों को किसने चुना? अल्लाह ने। इन बच्चों को खुदा रहा बेटा, अल्लाह करे इन्हें बात से। बेटा ये पानी पिलाना भी बंद करो, बेटा बंद करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सहाबा को किसने, मेरी तरफ ध्यान रखो, मैं बड़ी जल्दी खत्म करने लगूंगा। किसने चुना? रब ने चुना। मेरे आका रब के हबीब हैं, बेशक रब के महबूब हैं। हबीब जानते हो किसे कहते हैं? महबूब को हबीब, दोस्त को कहते हैं। आपका भी कोई दोस्त होगा, उसे अच्छी चीजें देते हो या 2 नंबर चीजें देते हो? जी, अगर दिल से मोहब्बत करते हो किसी से तो उसे अच्छी चीज लेके दोगे ना, ब्रांड की या पठान की रेडी से कोई चीज ले दोगे, अच्छी चीज लेके दोगे ना। जितनी आपकी हिम्मत है उसके मुताबिक अच्छी चीज लेके दोगे ना। क्यों? वो आपका दोस्त है, वो आपका हबीब है, वो आपका महबूब है। हुजूर रब के हबीब है। ओ मियाँ, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है? हुजूर किसके हबीब हैं? तो मुझे फिर अपने ज़ौक़ में कहने देना, रब ने आला चीज हर अपने खजाने से चुनी, महबूब को अता कर दी। हुस्न आला, जमाल आला, कमाल आला, फजल आला, इखलाक आला, खलवत आला, जलवत आला, मदीना आला, करीना आला, जीना आला, पसीना, अज़वाज आला, मिजाज आला, यार आला, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, याराना भी आला, घराना भी शाने मोहम्मद मुस्तफा, ताजो तख्त नबूवत, शाने रिसालत,
اصحاب کو بھی رب نے چنا، ازواج کو بھی رب نے چنا۔ صحیح والا لے ہو دھیان نال میری طرف دیکھنا۔ تسی عموماً اپنے محلے چ گھراں چ بیٹھ کے ایک جملہ بول دے ہو کہ جوڑے عرشاں تے بندے نے، جوڑے عرشاں تے باندھے نے۔ یہ ہن منو نہیں پتا کہ خوش ہو کے کہندے ہو یا ناراض ہو کے کہندے ہو؟ خوش ہو کے کہندے ہو کہ جوڑے عرشاں تے بندے نے۔ ایک بندہ بھی چپ رہا تے منو دکھ ہوئے گا، تہاڈے جوڑے عرشاں تے بندے یا نہیں بندے منو نہیں پتا، حضور دے جوڑے عرشاں تے بندے، حضور دے جوڑے۔ حضرت جبریل خود تصویر لائے ہیں سید عائشہ، ہائے ہائے ہائے۔ زینب سے نکاح کا اعلان میرے رب نے خود کیا ہے عرشوں پر۔ حضور دے جوڑے عرشاں سے بڑے نے۔ اور یہ جو جوڑا گھر بیٹھا ہے نا آپ کا، یہ جو آپ کی ازواج گھر بیٹھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ دو بندیاں نے کیے آمین۔ یار میں نے آپ کی جماعت کے لیے دعا کری، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آمین۔ یا میری بات دھیان سے نہیں سن رہے ہو یا ان سے ناراض ہو کے آئے ہوئے؟ یہ جو آپ کی ازواج ہے گھر میں تشریف فرما ہے، ان کے بارے میں قرآن مجھے بتاتا ہے یہ لباس ہے۔ بے شک۔ یہ انتم لباس لکم، یہ کیا ہے؟ لباس ہے۔ بیوی خامن کا، خامن بیوی کا لباس۔ لباس۔ ایک یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے، ایک یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے، ایک یہ لباس اور ایک ازواج لباس۔ میں بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں، بہت نازک سی۔ ایک یہ لباس جو ہم نے پہن رکھا ہے اور ایک وہ لباس جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ازواج کیا ہیں؟ لباس۔ ابھی آپ یہاں پر تشریف لائے، یہ لباس ساتھ ہے۔ مجھے لطف نہیں آ رہا آپ کو، یہ لباس صاف ہے۔ اچھا ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں۔ حضور جو عرشوں پہ گئے، لباس ساتھ ہے، لباس ساتھ ہے، بلکہ علماء آپ کو بتائیں گے جوتے بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا آسمانوں پر لباس ساتھ ہے، سدرہ پر لباس ساتھ ہے، عرشوں پر لباس ساتھ ہے۔ لباس ساتھ ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، یہ لباس ساتھ ہے، اور وہ جو ازواج لباس ہیں، اللہ اللہ آپ کو جنت میں لے جائے۔ آمین۔ انشاءاللہ جنت میں ہم جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ نے جنت بنائی ہی حضور کے غلاموں کی، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ علماء کے درمیان بیٹھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں، سب کی جنت برابر نہیں ہوگی۔ بے شک۔ جس طرح سب کی دنیا برابر نہیں نا، سب کی برزخ برابر نہیں، اس طرح سب کی جنت بھی برابر نہیں۔ یہاں دنیا سب کی برابر نہیں، کوئی محل میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، کوئی مہینے کا 10 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 10,000 کما رہا ہے۔ صاحبان توجہ، دنیا سب کی برابر نہیں، برزخ سب کی برابر نہیں، جنت سب کی برابر نہیں۔ جنت ہوگی ایمان اور اعمال کے مطابق، ہر ایک کے ایمان کی کیفیت بھی مختلف ہے اور اعمال کی کیفیت بھی مختلف ہے۔ جنت اس کے مطابق ہوگی۔ آپ ہوں گے جنت میں، اور جب ہوگی نا آپ کی بیوی بھی جنتی تو وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ بالکل ہی پریشان ہو گئے ہو۔ میں یقین جانے ایک جگہ پہ میں بیان کر رہا تھا، موضوع یہ نہیں تھا، موضوع کوئی اور تھا، لیکن اس میں بات یہ آ گئی کہ یہ بیوی آپ کو جنت میں ملے گی۔ تو میرے بالکل پہلو میں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے،
یہ نیٹ پر یہ تقریر موجود ہے میری. وہ جیسے ہی میں نے کہا نا کہ یہ بیوی جنت میں ملے گی تو وہ زور سے کہتے ہیں وہ اس سختی نے جان نہیں چھوڑی. جنت میں جب آپ جائیں گے تو یہ بیوی آپ کو وہاں ملے گی. وہ خاطر جمع رکھیے 70 حوریں بھی ملیں گی انشاءاللہ. وہ جو ہمارے تبلیغی بھائیوں نے آپ کو بتایا ہے کہ 70 حوریں ہوں گی انشاءاللہ ہوں گی. لیکن یہ جو بیوی ہے یہ ان 17 کی سردار ہوگی. ان 17 کی. اب دھیان سے میرا ایک جملہ سننا. جنت سب کی برابر نہیں. خدا نہ توجہ, میں بڑا ایک نازک جملہ بولنے لگا ہوں. جنت سب کی برابر نہیں. جنت میں درجات ہیں. کم درجہ, اوپر کا درجہ, اس سے اوپر درجہ, اس سے اوپر صالحین کا درجہ, اس سے اوپر شہداء کا درجہ, اس سے اوپر اہل بیت صحابہ کا درجہ, اس سے اوپر صدیقین کے درجے, اس سے اوپر انبیاء کے درجے, اس سے اوپر رسول کے درجے, سب سے اوپر حضور کا درجہ. سب سے اوپر. اور حضور کا جو محل ہے نا جنت میں, صحیح بات والو, حضور کا جو محل ہے جنت میں, اس کا جو چھت ہے وہ میرے اللہ کا عرش ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ اس کے اوپر پھر اور کچھ نہیں. اب جملہ اب بھی سمجھ تو آ جائے گا, لیکن بخیل بنو گے تو مجھے دکھ ہوگا. دائیں بائیں مت دیکھیے گا, توجہ میری طرف رکھیں. جنت میں آپ جائیں گے, یہ بیوی آپ کو وہاں ملے گی. ملے گی. جنت میں آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کے درجے میں ہوگی. آپ کے درجے میں ہوگی. سنیے, جو جوڑے میرے رب نے چنے ہیں نا اپنے محبوب کے, تو سنو, خدیجہ نبیہ نہیں, عائشہ نبیہ نہیں, حفصہ نبیہ نہیں, ماریہ نبیہ نہیں, سودا نبیہ نہیں, جویریہ نبیہ نہیں, میمونہ نبیہ نہیں, زینب نبیہ نہیں, لیکن چونکہ نبوت کا لباس ہے, چونکہ میرے آقا کا حرم ہے, چونکہ حضور کی ازواج ہیں, تو ہوں گی نبیوں سے بھی اوپر حضور کے درجے ہیں. تو میری بات سمجھ آئی نہیں؟ اور جنہیں رب نے چنا ہے نا میاں, ان پہ تنقید نہیں ہوتی. بے شک. ان پہ تنقید نہیں ہوتی. سننا دھیان سے, میں صرف جھلکی پیش کر کے اگلے عنوان پہ جا رہا ہوں. دھیان میری طرف رکھنا. جب زلیخا نے پکڑا نا حضرت یوسف کی قمیص کو, میں کوئی ناول, کوئی ڈائجسٹ, کوئی کہانی نہیں سنا رہا, قرآن سے بتانے لگا ہوں. جب زلیخا نے پکڑا نا حضرت یوسف کی قمیص کو, حضرت یوسف تو آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور زبان پر ہے معاذ اللہ, معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. زلیخا ہے پیچھے پیچھے, اس نے پچھلی طرف سے قمیص کا پلو پکڑا, اور یہی تو نشانی دی تھی اس بچے نے جس نے گواہی دی تھی حضرت یوسف کی, کہ اگر قمیص پھٹی ہے اگلی طرف سے پھر قصور ہے یوسف کا. واہ واہ. اگر قمیص پھٹی ہے پچھلی طرف سے پھر قصور ہے زلیخا کا. حضرت یوسف تو آگے بھاگ رہے تھے, جب اس نے پیچھے سے قمیص پکڑی نا تو آپ حضرات سنتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ قمیص پھٹی. قمیص بولو ذرا بولو, قمیص قمیص. لیکن اگلا جملہ سنیے, قمیص صرف پھٹی نہیں, صرف پھٹی نہیں, جہاں سے زلیخا نے پکڑا وہ قمیص علیحدہ ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گئی. جہاں سے اس نے پکڑا وہ علیحدہ ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گئی. اللہ کیا حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا لباس نبوت کو.
ارادے سے ہاتھ لگا. میں ضمیر کے دروازے پر صرف دستک دینے آیا ہوں, کوئی اختلافی بات نہیں. ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا, لباس نبوت کو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. جہاں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا, اب وہ کپڑا لباس نبوت کا حصہ رہے وہ نہیں برداشت کرتا. تو پھر خود سوچنا کتنی پاک ہے عائشہ کہ آج بھی اس کا حجرہ حضور کا مسکن بنا دیا. توجہ, اصحاب کو بھی رب نے چنا, ازواج کو بھی, محبوب کے گھرانے کو بھی رب نے چنا, حسین کو بھی, حسن کو بھی, فاطمہ کو بھی, رقیہ, زینب, ام کلثوم کو بھی. بولیے نا کس نے چنا؟ رب نے چن کے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں. یارانہ بھی اعلیٰ دیا ہے, گھرانہ بھی اعلیٰ دیا ہے. سبحان اللہ. اب توجہ رکھنا, حسین سے میرا تعلق کربلا سے شروع نہیں ہوتا, گود مصطفیٰ سے شروع ہوتا. یار حسینی تھوڑی سی زحمت فرمائے میرے سے. حسین سے میرا تعلق کربلا سے شروع نہیں ہوتا, حسین سے میری عقیدت کربلا سے شروع نہیں ہوتی, گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو حضور کے لب چوستا ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے کندھے پہ سواری کرتا ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے سجدے سے کھیلتا ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا اپنی زبان جسے چساتے ہیں. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے کندھے پہ سواری کرتا ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا خطبہ چھوڑ کر جسے اٹھا کر واپس منبر پہ تشریف لاتے ہیں. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا جسے صرف چومتے نہیں سونگتے ہیں. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا جس کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں. ارے میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے, جس کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے, جس کا ابا علی المرتضیٰ ہے, جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو. وہ کون حسین, کون دل براں بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں, وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. سنائے وقت کے یزیدیوں, سنائے سمر کے کشیدیوں, جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو, میرا صاحبہ بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں, نہ یزیدیت کی دلیل ہوں, میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری برزبہ بھی حسین ہے. کون حسین؟ گل امامت, نبی کا پرتو, نشان حیدر, چراغ مسجد, غلاف کعبہ, وقار منبر, حسن سجدہ. کون حسین جسے حضور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خود کانوں میں اذان کہتے ہیں. پیارے آقا نے حسین کے کانوں میں خود آذان کہی. بکھرے بکھرے خیالوں والوں ذرا دھیان سے جملہ سننا. حضور نے ساری زندگی آذان نہیں کہی, اللہ, حسین کے کانوں میں کہی. سبحان اللہ. ساری زندگی اذان
اذان نہیں کہی، شہزادوں کے کانوں میں کہی، کٹی اپنے لعاب دہن سے خود دی، آئے ہے نام خود رکھے۔ اب حضور نے آزان کیوں نہیں کہی؟ دو معنی کرنے لگا ہوں آپ کے حوالے۔ عرف عام میں کہوں تو آزان بلاوا ہے نماز کی طرف، جی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ عرف خاص میں کہوں تو آزان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف۔ یہ جملہ شاید سب کو ہضم نہ ہو، وزنی ہوگا بعض لوگوں کے لیے۔ عرف عام میں کہوں تو آزان بلاوا ہے نماز کی طرف، جی عرف خاص میں کہوں تو آزان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف۔ صرف اس کی ایک جھلکی عرض کر دیتا ہوں، زیادہ اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، آپ اکتا نہ جائیں۔ یہ جو 5 بار آزان کی آواز آتی ہے اور ہر بار میں 6 بار کہتا ہے مؤذن اللہ اکبر 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 اکبر، وہ بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی بڑے سے مکان میں رہتا ہے؟ نہیں، وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے؟ میں نے وہ اقامت دین کا لفظ یوں ہی نہیں بولا۔ اصل میں آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم بس ہوائی باتوں کی طرف ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اتنی دفعہ بار بار اکبر 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 یہ صدائیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں آ سکتا، اس کوٹھڑی میں آ جاؤں۔ وہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ ہم نے نا بس اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں، ناراض مت ہوئیے گا، میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر کے بات کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں نا قید کر دیا دین کو۔ دین کو ہم لائے مذہب پر، مذہب سے پھر ہم نیچے آئے، ایک چھلانگ لگائی مسلک پر، مسلک سے پھر ہم نے نیچے چھلانگ لگائی اپنی اپنی جماعت پر، جماعت سے پھر ہم نے نیچے چھلانگ لگائی اپنے اپنے گروہ پر۔ میں نے کہا نا ہضم نہیں ہوگا، کیا کروں، آ گیا اللہ پہ۔ سمجھ آ رہی میری بات کو؟ نہیں آئی؟ رب نے تو دین کہا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے، ہم نے اسے مذہب کے خانے میں قید کیا، مذہب سے نیچے لائے مسلک پر، مسلک سے نیچے لائے اپنی اپنی جماعت پر، اپنی اپنی جماعتوں سے پھر لائے نیچے اپنے اپنے گروہ پر، اپنی اپنی شخصیت پر۔ ظلم یہ ہے کہ جو شخصیت پرستی کا کام کر رہا ہے یا اپنے گروپ کا کام کر رہا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا جماعت کا کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا مسلک کا کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا مذہب کا کر رہا ہوں، وہ ڈائریکٹ اوپر ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے دین کا کام کر رہا ہوں۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں اوپر چھوڑ کے اسے نیچے آ گیا، وہ تو بہت اوپر رہ گیا۔ یہ جو اکبر ہے، اکبر اکبر، یہ صدا آ رہی ہے بار بار، وہ بڑا ہے بڑا ہے، اسے محض اس چار دیواری میں بند مت کر جسے عبادت خانہ کہتا ہے یا مسجد کہتا ہے، اس کے اندر بند مت کر۔ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ تو دکان پہ بیٹھا ہے تب بھی وہ بڑا ہے، تیری نظر ترازو پہ نہ ہو، اکبر وہ بڑا ہے، تو معاہدہ کرنے لگا ہے وہ بڑا ہے، تو معاملہ کرنے لگا ہے وہ بڑا ہے، تو لب کھولنے لگا ہے وہ بڑا ہے، تو رشتہ کرنے لگا ہے وہ بڑا ہے، تو بات کرنے لگا ہے وہ بڑا ہے۔
اسی میری تقریر کا ایک لفظ صرف لوگوں نے لے کر اسے وائرل کیا، وہ پوری بات نہ سنا سکے اور وہ سن سکتے بھی نہیں کوئی. اسی پر میں نے کہا تھا تو بول بول کے نہ کہہ کہ تو حسینی ہے، تیرا وجود بتا رہے کہ تو حسینی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو نہیں آ رہی؟ تیرا وجود بتا، تو نہ کہ میں حسینی، تیرا پڑوسی بتا یہ حسین. اس کو ادھر جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں عرض یہ کرنے لگا تھا، یہ تو ہماری قوم سنتی نہیں نا آج کل، سیدھی بات ہے، وہ نہیں سننا چاہتے ہم لوگ. میں عرض یہ کرنے لگا تھا، ادھر نہیں جاتا بہت لمبی ہو جائے گی بات. حضور نے اذان نہیں کہی، شہزادوں کے کانوں میں کہی. ان کے کانوں میں دو معنی کرنے لگوں. عرف عام میں اذان بلاوا ہے نماز کی طرف. حضور نے اذان نہیں کہی اس لیے کہ حضور کی آواز سن کر کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو. تو حضور جو بلائیں اور حضور کی آواز ڈائریکٹ سن کر وہ نہ آ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، تو اس کی بدبختی نہ ہو. اس لیے حضور نے اذان نہیں کہی. حسین کے کانوں میں کہی تو مجھے اپنے ذوق میں کہنے دے، میرا اپنا ذوق کمانا ہے، مانو تب بھی ٹھیک، نہ مانو آپ کی مرضی ہے. حسین کے کانوں میں حضور نے اذان کہی تو مجھے پھر کہنے دے میرے آقا کو کتنا اعتماد ہے حسین کی نماز پر. کتنا اعتماد ہے حسین کی نماز پر کہ نماز کا وقت آیا، نماز کا بلاوا آیا، سر پہ قاتل بھی ہوا تب بھی نماز کا ادا نہیں کرے گا. اور اقامت دین کا بلاوا آیا، کنبہ تو ذبح کرا دے گا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کبانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے. حسین تنہا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے. فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے. جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہنے حسین تیری عظمتوں کے کوشش کرنے لگا ہوں. آخری بات آپ کے والے کو نہیں، اوہو نہیں نہ کروں نہیں. جی میری طرف رکھیے گا دھیان تھوڑا سا. حسین کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ اقتدار کی جنگ تھی. میں کہتا ہوں پگلو نہیں، اقتدار کی نہیں اقدار کی جنگ تھی. یہ اقدار کی جنگ تھی. ہائے ہائے ہائے، اگرچہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ بھی یاد رکھیے. حقائق کو پورا پورا تسلیم کیا کرو. اگرچہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، نہیں نکلے تھے، ورنہ بچے لے کے نہ جاتے، عورتیں لے کے نہ جاتے. وہ تو دعوت پر گئے تھے. وہ ظالموں، مجھے سن رہے ہو؟ جی دعوت پر گئے تھے. میں سہیوال میں جنگ کرنے تھوڑی آیا ہوں. دعوت پر آئے، اور کچھ جملے یار بولا کرو. دعوت پر آئے ہیں. میں دعوت پہ آیا ہوں لیکن یہاں آ کر کوئی مجھے میرے موقف سے ہٹانے کی کوشش کرے
تو ہٹوں گا تو نہیں, نہیں بے شک بے شک ہٹوں گا تو نہیں. وہ میرے نظریے کو مجھے کہے کہ وہ چھوڑ دے, وہ موقف چھوڑ دے, تو ایسا کروں گا تو نہیں. اگرچہ آیا دعوت پر ہوں, لیکن چونکہ حلالی ہوں, چونکہ حلالی ہوں, فاضل دیوبند کا بیٹا ہوں, تو جو موقف سینے میں رکھتا ہوں, جس کا پرچار کیا کرتا ہوں, اس سے ہٹوں گا تو نہیں. اگر کوئی میرے مد مقابل آ کے خواہ مجھے ذبح کیوں نہ کر دے, ہٹوں گا تو نہیں. اور اس لیے نہیں نہ ہٹوں گا کہ حسینی ہوں. ذرا خوش ہو کے بولو, میں جملہ قرض کرنے لگا. حسینی ہوں. حسین کی عظمت پر میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, ایک بات عرض کرنے لگا ہوں آپ کے حوالے, اسے دھیان سے سنیے گا, اور رسول اللہ کی زبان سے سنانے لگا ہوں. پھر دائیں بائیں دیکھو گے, پھر میں آپ کو پکڑنے چلا جاتا ہوں. آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں, میری طرف دھیان رکھیے. پیارے آقا نے جس کی بھی فضیلت کو بیان کیا نا, اس کے عمل کے بعد کیا. یہ اگر طلبہ بھی تشریف فرما ہے تو یہ تھوڑی دیر اس طالب علم کی طرف دیکھیے گا. پیارے آقا نے جس کی بھی فضیلت کو بیان کیا, اس کے عمل کے بعد. اب مثلا عزیز جو بیٹھے ہیں, محترم بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے جو نعرہ لگایا, قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات, تو یہ نعرہ تب لگایا جب کہیں مجھے سنا تھا. سنا ہی وہ ہوا ہی نہ ہو, اور میری بات سے متفق ہی نہ ہو, تو کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں؟ توجہ رکھنا, توجہ. جی جی. پیارے آقا نے جس کی بھی فضیلت کو بیان کیا نا, اس کے عمل کے بعد. پھر عرض کر رہا ہوں, اسے لکھیے, ذرا لکھو اسے اپنے دماغ میں. جس کی بھی فضیلت کو بیان کیا, میں 2-3 مثالیں عرض کر دیتا ہوں. جب ابو بکر کا عمل سامنے آیا, واہ واہ, پھر فضیلت کو بیان کیا. کیسے؟ جب باہر سڑک پر کھڑے ہو کر ابو جہل تالیاں بجا رہا تھا نا, وہ دیکھو مسلمانوں کو نبی کہتا ہے میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. وہ قرہ نار کیسے کراس کیا, قرہ زمہریر کیسے کراس کیا, اتنے تھوڑے وقت میں گیا بھی آیا بھی ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ تالیاں جب بجا رہا تھا نا, اب موقع بڑا عجیب تھا, سامنے آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے جناب ابو بکر. اور پیارے آقا نے جب کہا نا ابو بکر, جبریل آئے تھے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا نہیں, صدقت یا رسول اللہ. مجھے حتیم میں لے کر گیا جبریل, صدقت یا, نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں, صدقت یا رسول. حتیم کے پاس مجھے لٹایا, صدقت یا رسول. میرا سینہ چاک کیا, صدقت یا رسول. جنت سے انوارات لایا تھا, انہیں میرے سینے میں رکھا, صدقت یا رسول. براق پہ بٹھایا, صدقت یا رسول اللہ. مسجد اقصی پہنچے, صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا, صدقت یا رسول اللہ. پھر براق چلی, صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان, صدقت یا رسول اللہ. چوتھا, 7واں, سدرہ. جبریل رک گیا, صدقت یا رسول اللہ. میں آگے بڑھا, آواز آئی, ثم دنا فتدلّا, ثم دنا فتدلّا. سونیا نیڑے ہو, میں نیڑے ہوا. پھر آواز آئی, ثم دنا فتدلّا, ثم دنا فتدلّا. اور نیڑے ہو, اور نیڑے ہو, ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی. اس آواز کے اور میرے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. میں نے جنت کو دیکھا, صدقت یا رسول اللہ. جب ساری بات ہو گئی, اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہ اٹھا کے کہا اشہدو
अशहदु अन्नका नबिय्यु हक्का। अमल सामने आया, अब हुजूर बोले, अब हुजूर फजीलत बयान करते, फरमाते हैं फिर अबू बकर तू भी सुन, अशहदु अन्नका सिद्दीक़ु हक्का। सुनिएगा सुनिएगा, अमल सामने आया फिर फजीलत को बयान किया। उमर का अमल सामने आया फिर फजीलत को बयान किया। उमर अंतल लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है, तू तो रब की जुबान है। चलो जुमला दे ही देता हूँ, कोई बात नहीं। इरशाद। आप हज़रात उलमाए किराम से एक बात सुनते हैं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। हज़रात मुझे देख लो, थोड़ी देर देख, रात की रात मुसाफिर हूँ तेरी बस्ती में, शब का तारा हूँ नजर आके चला जाऊँ। आप हज़रात सुनते रहते हैं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। सुनना तालिब इल्म को, ये हजरत उमर की शान नहीं है, ये अधूरी बात है। हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। बेशक। ये कैसे हो सकता है सहाबी रसूल हो और कुरान से हट के बात करे? कभी नहीं। जाग रहे हो, सो रहे हो? जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। बेटा बैठ जा। ये कैसे हो सकता है कि सहाबी रसूल और कुरान से हट के बात करे? नहीं हो सकता। हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। बेशक। और आपने उमर का कह दिया कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, तो ये शान कैसे हो गई? जी। मैं जुमला बोलने लगा हूँ, वो तफसील में बाद में जाऊंगा, लेकिन मज़ा मुझे तब आएगा जब मेरी बात आप अधूरा जुमला सुनो और आप तक पहुंचे और आप उस पर इजहार करो। अगर कुरान पहले बोले, उमर बाद में बोले, तो फिर कह सकते हो उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। उमर की शान तो ये है कि उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में। वाह काजी साहब वाह। नहीं समझे, नहीं समझे। अगर कुरान पहले बोले, उमर उसके बाद बोले, तो फिर आप कह सकते हैं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। लेकिन उमर का मकाम यह है कि उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है। तो अब हम जुमला यूं कहेंगे कि कुरान का हुक्म उमर की राय से मुवाफिक है। ये जब ये अमल सामने आ गया, फिर फजीलत को बयान किया। अबू बकर का अमल सामने आ गया, फिर फजीलत को बयान किया। एक मिसाल और सुन लीजिए, फिर मैं बात समेट के आपके हवाले करने लगा। जब उस्मान का अमल सामने आ गया, फिर फजीलत को बयान किया। कैसे? ग़ज़वा तबूक के मौके पर प्यारे आका ने जब चंदा मांगा, हजरत उस्मान खड़े हुए। ध्यान से सुनो, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हजरत उस्मान खड़े हुए और उसके या रसूलल्लाह 100 ऊंट सादो सामान से लदा हुआ। प्यारे आका ने फिर चंदा मांगा, फिर उस्मान खड़े हुए, या रसूलल्लाह 100 और ऊंट सामान से लदा हुआ। फिर मांगा चंदा, उस्मान फिर खड़े हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह 100 ऊंट सामान से लदा हुआ। फिर हुजूर ने चंदा मांगा, फिर उस्मान खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह 1000 दीनार।
اگر آپ کو نیند نہ آئی بھی ہو تو لطف آنے والا ہے. آئی بھی تمہیں؟ نہیں یہ ہم نا بعض باتیں سنتے ہیں اور بس ہوا ہو گئی باتیں، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. کچھ چیزوں کو نا تھوڑا سا ڈیپلی دیکھا کرو، چبایا کرو. کچھ چیزیں بڑا سمجھنے والی ہوتی ہیں. میں اکثر